اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا جو عمل ہے جس سے ہم قرآن پاک سے ہدایت لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ کریں، ذکر کریں صبح و شام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، 1000 ہو، 2000 ہو، 3000 ہو۔ یہ ان کے لیے ہے جو حق کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ بینات سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت اس حدیث مبارک سے ہوتی ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے کہ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا، ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ دوست نے اس سے کہا، تم یہ نہ کہو کہ وہ نبی ہے، اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو اس کی چار آنکھیں ہوں گی، یعنی انہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 واضح احکام کے بارے میں پوچھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری اور زنا نہ کرو، اور اللہ نے جس نفس کو حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، کسی بے قصور کو سزا دلانے کی غرض سے حاکم کے پاس نہ لے جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی نہ کرو، جنگ کے دن پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو، اور اے یہود، ایک حکم تمہارے لیے خاص ہے کہ تم ہفتے یعنی سنیچر کے دن میں غلو نہ کرو۔ یہ سن کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چوم لیے اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کون سی چیز تمہیں میری پیروی کرنے سے روک رہی ہے؟ انہوں نے کہا، داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمیشہ نبی ان کی اولاد میں سے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو یہودی ہمیں مار ڈالیں گے۔ تو اس میں جو لفظ بینات ہے وہ اس حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ بینات سے مراد احکامات الہی ہیں۔ تو احکامات الہی جو ہیں وہ بینات اس لیے ہیں کہ ان سے دین کی دلیل قائم ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں ایسے احکامات موجود ہیں جو انسانیت کے لیے بہت ہی سود مند اور فائدہ مند ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ اہل یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چوم لیے۔ اس حدیث کو دیکھا جائے تو یہ حدیث مستند ہے، اور خود اہل حدیث کی سائٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ حدیث مستند ہے، لیکن کیونکہ اس حدیث میں ہاتھ اور پاؤں چومنے کا ذکر ہے اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ ان کا اصول ہے اہل حدیث کا کہ جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کا ذکر ہو اس کو ضعیف قرار دیا جائے۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، میں ان پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ سب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا نظریہ ہے کہ وہ اس حدیث کو مستند نہیں سمجھتے۔ باقی حدیث کے فن کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے بالکل مستند ہے اور صحیح ہے۔ تو اس قرآن پاک کی 3 صفتیں اس میں بیان کی گئیں۔ ایک، انسانوں کے لیے ہدایت، وہ اس طرح ہوگی کہ اس میں ایسے واضح احکامات موجود ہیں جو بینات ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے حق و باطل کی تمیز کی جاتی ہے، اس میں فرق کیا جاتا ہے، اور یہی کتاب کی جو ہے عظمت ہے، یہ اس کتاب کا معجزہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔